چھرا بھوگ کے مال مل جائے، چاہے کسی کی ٹوپی اچال کر مال مل جائے، چاہے کسی کے پیروں میں ٹوپی ڈال کر مال مل جائے، چاہے بے عزت ہو کر مال مل جائے، چاہے عزت ہو کر عزت کے ساتھ مال مل جائے، لیکن مال ملے۔ جب مال پر یقین آتا ہے تو مال کے لیے آدمی ساری تگ و دو کرتا ہے۔ کرسی پر یقین آئے تو کرسی کے لیے آدمی جدوجہد کرتا ہے، کرسی حاصل ہو جائے کسی طریقے سے، پارلیمنٹ کی ممبرشپ مل جائے، اسمبلی کی ممبرشپ مل جائے۔ دیکھو لوگ کیسے اپنی ساری زندگیاں خراب کر دیتے ہیں، مال آ گیا تھوڑا سا تو لگاتے ہیں کہ اب وہ کرسی مل جائے، اس میں بڑی بڑائی سمجھتے ہیں، اپنی عزت سمجھتے ہیں، جو اس میں عزت سمجھتے ہیں اس پہ سب کچھ لگا دیتے ہیں۔ کئی گھرانے تو لٹ گئے، جو کچھ تھا سب کچھ لگا دیا، ملا کچھ نہیں۔ مثالیں ہیں، آپ خود دیکھتے ہوں گے اپنے معاشرے کے اندر، سب کچھ لگا دیا کہ کرسی مل جائے، ملا کچھ نہیں۔ لیکن کرسی ملنے کے بعد بھی پھر کیا ہو، پھر وہ بھی مال ملنے کے لیے استعمال کریں، اور کیا، عزت ملے اس سے، اور عزت ملتی نہیں ہے۔ سب سے اونچے مقام پہ پہنچا کر اللہ بے عزت کر دیتا ہے، ساری دنیا دیکھے کہ کیسا بے عزت ہو رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے، عزت تو اللہ کی طرف سے ہے، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور محمد اور اب مومنین کے لیے ہے، بس ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ جو ایمان پر عزت ملتی ہے وہ اصل عزت ہوتی ہے، چاہے وہ پھٹیحال ہو، پھٹیچر ہو، لیکن ایمان کامل ہے اس کا، اور اس کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، تو ایسے آدمی کے دل کے اندر عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنا مال جو دوسرے پر لگاتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، دوسرے کے مال سے نفع اٹھانے کی والے کی عزت نہیں رہتی۔ جو اپنا مال دوسروں پر خرچ کرتا ہے اس پر اس کی عزت ہوتی ہے دنیا میں۔ یہ آپ غور کر کے دیکھ لیجیے، جو خرچ کرتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، اور جو خرچ کرنے سے بچتا ہے اس کی عزت نہیں رہتی لوگوں کے دلوں کے اندر۔ انسان سمجھتا ہے کہ مال زیادہ ہو گیا تو عزت آ جائے گی، عزت کہاں سے آئے گی بھائی؟ کپڑے بہت اچھے ہو جائے تو عزت آ جائے گی، اچھی سواری ہو جائے تو عزت آ جائے گی۔ سلام کر رہا ہے، بڑی اچھی گاڑی کے اوپر جا رہا ہے، اعلیٰ قسم کی، اور سلام کر رہے ہیں لوگ، لیکن آگے بڑھتے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا بدمعاش آدمی ہے، کتنے لوگوں کے گھر اجاڑ کے اس نے اپنی گاڑی خریدی ہے۔ کوئی عزت ہے؟ کوئی اپنے آپ کو بہت عزت والا سمجھ رہا ہے اور دوسرے اس کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی عزت ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے دوسروں کی نگاہ میں عزت والا بنا دے اور اپنی نگاہ میں گھٹیا بنا دے۔ دوسرے کہیں کہ بڑھیا انسان ہے، خود سمجھنے لگے کہ میں بڑھیا انسان ہوں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ عزت تو یہ ہے کہ دوسرے کہیں کہ بڑھیا انسان ہے، خود سمجھ لیں کہ میں بہت بڑھیا انسان ہوں تو یہ کوئی عزت نہیں۔ ایک حکایت کبھی سنا تھا کسی سے، ایک شخص کی دعوت ہوئی، بہت بڑی دعوت تھی، بہت سارے لوگ مدعو تھے، وہ پھٹے حال چلا گیا، بال بھی بکھرے ہوئے، میلا کپڑا، پھٹا ہوا کپڑا پہن کے۔ تو گیٹ پہ جو کھڑے تھے انہوں نے روک دیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہٹیے۔ وہ چلا گیا، گھر گیا، جا کے سوٹ بوٹ پہن کے، بہترین سوٹ پہنا، کوٹ پہنا اور پینٹ پہنا، جوتا پہنا، ٹائی لگایا، اور اب آیا تو خوش آمدید، آئیے تشریف لائیے، دسترخوان پہ لے گئے تو اس نے دیکھا کہاں سالن ہے، وہ اپنا کوٹ اٹھایا اس میں ڈبانے لگا۔ تو لوگوں نے کہا رے کیا کر رہا ہے، بیوقوف ہے کیا؟ کہنے لگے نہیں بیوقوف نہیں ہوں میں، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا پھٹے حال تو آپ لوگوں نے مجھے آنے نہیں دیا تھا، ابھی میں اس حال میں آیا ہوں تو آپ نے مجھے عزت کے ساتھ بلایا، تو میری عزت نہیں ہے، میرے کوٹ کی عزت ہے، میری دعوت نہیں ہے بلکہ کوٹ کی دعوت ہے، اس لیے میں اس کو کھلا رہا ہوں۔ ہے تو حکایت ہوگی، ایسا ہوا نہیں ہوگا، لیکن اس میں عبرت ہے، ہوتا ہے ایسا اس دنیا کے اندر ہوتا ہے ایسا۔
تو میرے عزیزو بھائی اور دوستو، اصل عزت تو وہ ہے جو ایمان اور اعمال الصالحہ کے راستے سے آئے، اور یہ اللہ کی عزت، صحابہ کی عزت، یہ اصل عزت ہے، اور جو ان کے راستے پر چلے گا ان کو بھی عزت، جو ان کے طریقوں کو اپنائے گا ان کی عزت۔ میرے عزیز و بھائی اور دوستو، عزت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا واجعلنی فی اعین الناس کبیرا، یہ دعا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں تو چھوٹا بنا دے اور دوسروں کی نگاہ میں بڑا بنا دے، دوسروں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا دے اور اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے۔ میرے عزیز بھائی اور دوست، دنیا دھوکے کا گھر ہے، آدمی ہر قدم پر دھوکہ کھاتا رہتا ہے، ہر قدم پر دھوکہ کھاتا ہے۔ عزت چیزوں سے نہیں ملتی، انسان دھوکہ کھاتا ہے کہ چیزوں سے عزت ملے گی۔ دھوکہ کھاتا رہتا ہے انسان، چیزوں کے اندر، اسباب کے اندر آدمی سکون تلاش کرتا ہے، سکون نہیں ملتا ان چیزوں کے اندر، اسباب کے اندر سکون چھن جاتا ہے۔ نادان انسان سمجھتا ہے کہ چیزیں زیادہ ہوں گی، اسباب زیادہ ہوں گے تو سکون ہوگا، سکون اس میں نہیں ہوتا، اعمال کے اندر ہوتا ہے، ایمان کے اندر ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست انتقال کر گئے، چھوٹی سی مثال دیتے تھے کہ جب میرے جیب میں ایک پین ہوتا ہے تو مجھے ذرا ٹینشن نہیں ہوتا، نکالا لکھنے لگ گیا، اب دو ہوتے ہیں تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں سے کون سا استعمال کروں اس وقت، تو تھوڑی دیر کے لیے تو میرا سکون چھن گیا۔ چیزوں کا یہی حال ہے، اسباب کا یہی حال ہے، جتنے زیادہ اسباب ہوں گے اتنا زندگی کا سکون چھن جائے گا۔ اسباب کی زیادتی سے سکون نہیں آتا، سکون تو اللہ کے ذکر سے آتا ہے، اللہ کے طرف رجوع سے سکون پیدا ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے سکون پیدا ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اپنا بنانا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جس نے بنایا ہے، اور جو اس کا مالک ہے، جو اس کو چلا رہا ہے، جو اس کو قائم کیا ہوا ہے۔ ایک آدمی جنگل بیابان میں گزر رہا تھا اور دیکھا کہ وہ بڑا خوبصورت سا ایک گھر بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت، ڈیزائن بھی بہت اچھا اور اس کی فنیشنگ بھی بہت اچھی، دیکھ کے واہ 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 کتنا اچھا گھر بنایا۔ تو ایک آدمی نے کہا ہے، پوچھا کہ کون ہے اس کا معمار، کون ہے اس کا آرکیٹیکٹ، کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ارے اس کا کوئی نہیں ہے، وہ اپنے آپ وجود میں آ گیا ہے۔ تو کوئی مان لے گا؟ کیوں بیوقوف بنا رہا ہے، اپنے آپ ہی کیسے وجود میں آ گیا، بتا دے صحیح سے۔ تو اتنی خوبصورت کائنات اللہ نے بنائی، آسمان کو کیسے ستاروں سے اس نے سجایا، انگنت ستارے، کتنے کوئی گن نہیں سکتا، چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، سب کا بنانے والا ہے، وہ اپنے آپ وجود میں نہیں آئے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے تو نادان ہے، بے وقوف ہے، جیسے اس گھر کے لیے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ ہی وجود میں آ گیا۔ اور کہاں سے بنایا، کیا تھا پہلے؟ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں سے بنایا۔ وہ ذات تو ایسی ہے جو کچھ نہیں سے بناتی ہے، واللہ کی ذات ایسی ہے جو کچھ نہیں سے بناتی ہے، ہمارے کن سے اس نے کن کہا، بن گیا بس۔ جیسے بٹن دبایا تو ساری لائٹیں، یہ سب کا اگر کنیکشن ساری لائٹوں کا ہو تو ایک جگہ بٹن دبا دیا، سب سمان ہو گئی۔ اس کا کن کہنا کافی، اس کا ارادہ کرنا کافی، ساری کائنات وجود میں آ گئی بغیر کسی چیز سے، کچھ تھا ہی نہیں۔ انسان جو بنائے گا، جو مادی چیزیں اویلیبل ہیں اسی سے بنائے گا، لیکن اس کے وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اس نے بنایا۔ مٹی کہاں سے آئی زمین کی؟ مٹی کہاں سے آ گئی؟
اور اس میں اتنی ساری دھاتیں اور اتنے سارے ایلیمنٹس کہاں سے آ گئے بھائی؟ 100 سے اوپر ایلیمنٹس ہیں بتاتے ہیں، جو بالکل پیور چیز ہیں، جس میں کوئی چیز کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے۔ کہاں سے آئی ہوں؟ کوئی تو ہے اس کا بنانے والا، وہ ہے ایک اللہ، جس نے یہ سب بنایا ہے اپنے قدرت سے۔ مٹی، پانی، ہوا سب اسی نے بنائی ہے۔ اور میرے دوستو، اس وقت بنا کر اب وہ عاجز ہو گئے ایسا نہیں ہے، اب بھی بغیر کسی چیز کے بنا رہا ہے۔ یہ جو مرغی مرغا گھوم رہے ہیں، یہ 10 سال پہلے کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں سے بنایا۔ اور کتا بلی جو گھوم رہے ہیں وہ 50 سال پہلے کہاں تھے؟ کچھ نہیں تھے، کہیں نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں سے بنایا۔ اور ہم کہاں تھے 50 60 سال 100 سال پہلے؟ اپنی عمر سے 2 سال ایڈ کر کے سوچو، اس سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ہماری آنکھ کہاں تھی؟ ہاتھ کہاں تھے؟ پیر کہاں تھے؟ دل و دماغ کہاں تھا؟ کہاں تھے ہم روح کہاں تھی؟ کچھ نہیں تھی۔ اللہ کہتا ہے لم یکن شیئا، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ خود ہی سوچو کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ دماغ کہے گا کچھ بھی نہیں تھے۔ کس نے بنایا کچھ بھی نہیں سے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بنایا۔ اسی کو مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مزے سے بتاتے تھے۔ ہم سب سورج کی کرنوں میں، بارش کے خطرات میں، زمین کے ذرات میں، اور کسی دانے میں، کسی گٹھلی میں، کسی بیج میں، پتہ نہیں کہاں کہاں ڈس انٹیگریٹڈ تھے، بکھرے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے دانے کو جمع کیا، گٹھلی کو جمع کیا، اور پھر بارش برسائی اور مٹی میں وہ ملا۔ پھر اس کے ذریعے سے اس نے اس کو وجود بخشا، سب چیزوں کو جمع کیا ہر طرف سے۔ پھر وہ پودا اگایا، پھر اس سے پھل، سینکڑوں پھل نکلے، اناج نکلا، سبزی نکلی، پھر اماں نے کھایا، ابا نے کھایا، پھر اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے وجود بخشا۔ مرد بھی اللہ ہی نے بنائے، عورت بھی اللہ ہی نے بنائے۔ جب چاہے مرد، جس کو چاہے مرد دے دیا، جس کو چاہے عورت دے دیا، جس کو چاہے ہم لڑکے دے دیں، جس کو چاہے ہم لڑکی دے دیں، جس کو چاہے ہم لڑکے دونوں دے دیں، اور جس کو چاہے ہم بانجھ رکھ دیں، کوئی ہم پر نہیں چلا سکتا ہے۔ ہم پہ، ہماری سب پر چلتی ہے، کسی کی ہم پر نہیں چلتی۔ اماں بھی چاہیں کہ لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کے بس کی بات نہیں، وہ تو اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ لڑکے ہی پیدا کرنا شروع کر دے تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے، اور لڑکیاں ہی پیدا کرنے لگ گیا تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے۔ اس کی شان ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کتنے لڑکے آنا چاہیے، کتنی لڑکیاں آنا چاہیے، وہ بھیجتا رہتا ہے دنیا میں، اور نسل چلتی رہتی ہے۔ ایسی ساری مخلوقات کا حال ہے۔ ساری مخلوقات چلتے پھرتے جتنے جاندار ہیں وہ کچھ سال پہلے کچھ نہیں ہوتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے وجود بخشتا ہے۔ وہ بھی ایسے ہی دانا کھاتے ہیں اور سبزی کھاتے ہیں، پھر ان سے وجود بخشتا ہے۔ کیسی شان ہے مالک! اور ایسی جگہ رکھ کر بناتا ہے جہاں پر نہ ہوا پہنچے، نہ پانی پہنچے، نہ دانا پہنچے۔ جس دنیا میں تو کھانا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، اور جب وہ تھے پیٹ کے اندر تو ہوا کہاں سے پہنچ رہی تھی؟ پانی کہاں سے پہنچ رہا تھا؟ کھانا کہاں سے پہنچ رہا تھا؟ اس کی قدرت تھی، جیسے چاہے پہنچا رہا تھا۔ ناول کے ذریعے سے غذا پہنچا رہا تھا اور زندہ رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھیری کوٹری میں زندہ تھے، 4 مہینے کے میں زندہ ہو جاتا ہے بچہ، اور 5 مہینے تک وہیں گھومتا رہتا ہے۔ حرکت بند ہو جائے تو ڈاکٹر پریشان ہو، وہیں زندہ رہتا ہے۔ جہاں کچھ نہیں پہنچتا، نہ ہوا پہنچ رہی، نہ پانی پہنچ رہا، اللہ اپنی غذا پہنچا رہا ہے۔ اور بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے 2 نہریں جاری کر دیتا اس کے لیے دودھ کی۔ اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں کے، اپنی مخلوق کے ضروریات کے وجود میں آنے سے پہلے ان ضروریات کے پورا کرنے کا انتظام کر دیتا ہے۔
وہ رب العالمین ہے، سب کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، ساری مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے، ان کی روزی کو پہنچانے والا ہے۔ لیکن ہر ایک کی روزی کے پہنچانے کے انداز بہت مختلف رکھے ہیں اس نے۔ پرندے گھونسلوں میں بیٹھے رہیں گے تو روزی نہیں پہنچے گی، ان کے لیے اللہ نے ضروری قرار دیا کہ وہ نکلیں گھونسلوں سے باہر اڑیں۔ اوپر جھنڈ کے جھنڈ جا رہے ہیں اور ان کو جہاں دانا رہے وہ دکھائی دے رہا ہے اتنی چھوٹی سی آنکھوں سے، اور وہیں سب اتر گئے، اپنا پیٹ بھر لیے۔ شیر اپنے گپھے میں بیٹھا ہے، اس کو روزی نہیں پہنچے گی، اس کو باہر نکلنا پڑے گا، اور پھر اللہ ہی شکار دے گا اس کو، اور شکار کرے گا اور کھائے گا۔ ہر ایک کی روزی کا انتظام کر رکھا ہے اس نے۔ ہاں کسی کو باندھ رکھا ہے، بلی کو باندھ رکھا اپنے گھر میں، اب اس کی روزی کی ذمہ داری اس کے ذمہ کر دی، اب تیرے ذمہ ہے، تو نے باندھ رکھا ہے، اس کو دے۔ کیوں نہیں چھوڑ دیا اس کو؟ چھوڑ دیتا اللہ پہنچا دیتا اس کو، اس کی روزی پہنچا دیتا۔ سب کی روزی کی ذمہ داری اس نے لی ہے، اور سب کے روزی کے پہنچانے کا انداز مختلف رکھا ہے۔ اور انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور روزی کے نقشے پھیلا دیے۔ اب خود سوچو اور ان نقشوں میں جاؤ، پھر روزی ہم ہی پہنچائیں گے۔ روزی نقشوں میں جانا تو تمہیں ضروری ہے۔ ایک شخص کے متعلق لکھا ہے کہ وہ پہاڑ کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا ہے کہ اللہ روزی پہنچا گیا تو کھاؤں گا، نہیں تو نہیں کھاؤں گا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ میرے جلال کی قسم اس وقت تک روزی نہیں دوں گا جب تک تو میرے بندوں کے درمیان میں نہیں چلا جائے۔ مجھے اپنے بندوں کے ذریعے سے بندوں کو روزی پہنچانا زیادہ محبوب ہے اپنے ہاتھ سے براہ راست پہنچانے کے مقابلے میں۔ وہ گیا مجمع میں بیٹھا، چاروں طرف سے روزی آنے لگی۔ اللہ کی شان ہے۔ انسان دکان لگا کر بیٹھتا ہے لیکن گاہک کو خریدنا تو اس کا اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ ہی بیچتا ہے۔ ضرورت اللہ ہی وجود میں لاتا ہے۔ دانا زمین میں ڈالتا ہے، وہاں سڑ گل جانا چاہیے اس کو پانی میں اور مٹی میں، لیکن اس کو اللہ نے اسی سے اگاتا ہے، اپنی قدرت سے، اپنی قدرت سے اگاتا ہے۔ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ انتم تزرعون ام نحن الزارعون افرأیتم ما تمنون، تم کیا ڈالتے ہو دیکھو۔ انتم تخلقون ام نحن الخالقون، تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں، تم بناتے کہ ہم بناتے ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون، جس کی کھیتی باڑی تم کر رہے ہو تم ذرا اس پر غور کرو، کیا تم اس کو اگاتے ہیں کہ ہم اگاتے ہیں؟ آسمان سے بارش جو اترتی ہے اس پر غور کرو، اس کو ہم اتارتے ہیں کہ تم اتارتے ہو؟ اگر ہم اس کو کڑوا کر دیں تو کون اس کو میٹھا کر سکتا ہے؟ اور جنگل میں جو آگ لگ جاتی ہے اس کو دیکھو، پورے جنگل کے جنگل جل جاتے ہیں، وہ کہاں سے لگتی ہے؟ ہرے ہرے درختوں میں آگ لگ رہی، کہاں سے لگ رہی؟ تم لگاتے ہو کہ ہم لگاتے ہیں؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو، سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے اس دنیا میں، لیکن اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اسباب کا ایسا پردہ ڈال دیا کہ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ سبب ہی کر رہا ہے۔ یہ سبب بذات خود کچھ نہیں کرتا، اس میں تاثیر وہی رکھتا ہے، وہی اس میں سے تاثیر نکالتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے، ہر نظام کو اللہ نے آٹومیٹک بنا رکھا ہے، آٹومیٹک بنا رکھا ہے۔ انسان کے بننے کا جو مشین ہے وہ آٹومیٹک ہے۔ کتنے مشینیں ایسی؟ کروڑوں مشینیں اس وقت چل رہی ہیں ساری دنیا میں، اللہ کی آٹومیٹک مشینیں۔ اور کتیاں، کتنی کتیاں ہیں، آٹومیٹک نظام اس کا بنا رکھا ہے۔ ہزاروں کروڑوں
جتنی مخلوقات ہیں سوچو کتنے کروڑوں مشینیں اس کی بنی ہوئی ہیں، آٹومیٹک سب چل رہی ہیں، اسی نے سب کو آٹومیٹک بنا رکھا ہے۔ ارے ہمارے اپنے اندر کا نظام سوچ لو، ہاضمے کا نظام آٹومیٹک بنا رکھا ہے، سانس لینے کا نظام آٹومیٹک بنا رکھا ہے۔ انسان اس کو دیکھ کے دھوکہ کھا جاتا ہے کہ وہ تو یوں ہی ہوتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ جو کوئی آٹومیٹک مشین بناتا ہے یا آٹومیشن کرتا ہے تو اس کا پلاننگ کرنے والا بھی ہوتا ہے اور اس کو بنانے والا بھی ہوتا ہے، اس کو مینٹین کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ جتنے آٹومیٹک نظام بنے ہیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ نہیں چل رہے ہیں، بلکہ اس کا بنانے والا ہے، اس کا پلاننگ کرنے والا ہے، اس پر کنٹرول کرنے والا ہے۔ انسان کا بنایا ہوا آٹومیٹک مشین تو کسی وقت خراب ہو سکتا ہے، لیکن یہ چاند سورج ستارے جو آٹومیٹک بن رہے ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہوتے، کروڑوں سال سے چل رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی فرق نہیں آتا، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ کیسا نظام ہے مالک کا؟ اللہ کہتا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو کہ بارش کیسے ہوتی ہے، آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، کہیں گھاس نہیں تھی، گھاس اگ کے آ گئی، سب ہرا بھرا ہو گیا، اور پتنگے نکل کے آ گئے، کیڑے مکوڑے نکل کے آ گئے، کہاں سے آ گئے؟ اللہ کہتا ہے کہ جیسے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں ایسے ہی قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ جیسے تم کو ہم نے پہلی بار کچھ نہیں سے پیدا کیا، قیامت کے دن اسی مٹی سے بنائیں گے تم کو، جس میں تم گل سڑ جاؤ گے، اس میں سے اٹھائیں گے ہم تم کو قیامت کے دن، قیامت کے دن اسی سے اٹھائیں گے۔ ایک جگہ تو عجیب بات اللہ نے کہی، کہا کہ تم چاہے پتھر بن جاؤ، چاہے لوہا بن جاؤ، چاہے اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہوتی ہے تو وہ بن جاؤ، اور ہم اس پر قادر ہیں کہ تم کو پھر دوبارہ بنا دیں، اور ایسا بنائیں گے کہ تمہارے پورے بھی وہی ہوں گے، تمہاری تھم امپریشن بھی وہی ہوگا، تمہارے پورے بھی بنانے پر ہم قادر ہیں، ایسا ہی بنائیں گے۔ پھر تمہارا حساب کتاب لیں گے قیامت کے دن۔ یہ قیامت کا دن آنے والا ہے، ایسا نہیں کہ دھوکہ ہے، یہ پکی بات ہے، قیامت کے دن آنے والا ہے، اور تمہارے سارے کے سارے اعمال تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، سارے تمہارے بول بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں اور تمہاری حرکتیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، وہ قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اس دن ہر آدمی اپنے کیے ہوئے کو دیکھے گا، جو کچھ کیا ہے، چاہے وہ اچھا کیا ہو چاہے برا کیا ہو، سب اس کی آنکھوں کے سامنے سے گویا کہ ایسا گزر جائے گا جیسے کہ فلم گزر رہی ہے، اپنے آپ کو کرتے ہوئے دیکھے گا، حرکتیں کہے گا ہائے کاش کہ اس کے اور میرے درمیان میں بڑی لمبی مسافت ہوتی، بہت بڑا فاصلہ ہوتا کہ دیکھ نظروں کے سامنے سے نہ گزرتا، یہ میرا عمل نامہ۔ چلا اٹھے گا مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، کیسا ریکارڈ ہے یہ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ تو چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی، جس کو اس میں گھیر لیا نہ گیا، جس میں اس میں رکھ لیا نہ گیا۔ ایک ذرے کے برابر خیر کیا تو وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو شر بھی کیا ہوگا، غلط کام بھی کیا ہوگا ذرے کے بعد وہ بھی سامنے ہوگا۔ وہاں جھوٹ فریب نہیں چلے گا، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور ہاتھ دماغ سب کچھ، یہ ہاتھ پیر سب کچھ بولنے لگیں گے سارے اعضاء۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ تو سیل کر دیے جائیں گے اور ہاتھ پیر بولنے لگیں گے، ہر چیز گواہی دینے لگے گی، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ عقل مند وہ آدمی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد رکھے،
جو موت کو یاد رکھے اور ان اعمال کو اختیار کر لے جو موت کے بعد کام آنے والی ہے، یہ عقل مند آدمی ہیں۔ اس لیے کہ وہاں عمل کا وقت نہیں ہوگا، عمل کا وقت تو یہی ہے، وہاں تو صرف حساب کتاب کا جزا کا وقت ہوگا۔ عقل مند انسان تو وہ ہے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ تو ماں باپ کام آئیں گے، نہ دوست احباب کام آئیں گے، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کام نہیں آئے گا، سب بھاگیں گے، ایک نیکی بھی کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا، یہیں کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ حضرت شیخ نے ایک بڑا اچھا لکھا ہے کہ بھائی جو کچھ کرنا ہے کر لو یہیں، جو بعد میں رہیں گے وہ چند دن مفت کے آنسو بہا کر خاموش ہو جائیں گے، اگر اس میں بھی کچھ خرچ کرنا پڑتا تو وہ آنسو بھی نہیں بہاتے۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس وقت کو ہر وقت یاد رکھے کہ موت آنی ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ چھوڑنا ہے، کوئی نہیں، سب یقین کرتے ہیں کہ مرنا ہے، لیکن دنیا میں سب کے سب ایسے ہی رہتے ہیں جیسا ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ عجیب بات، کوئی سوچتا ہی نہیں کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ وہاں بس وہی کام آئے گا جو ہم کر لیں گے، اس دنیا میں سے حاصل کر کے جائیں گے۔ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، ارے تیرا مال تو وہ ہے جو تو کھا کے ختم کر دے، یا پہن کے پرانا کر دے، یا آخرت کے خزانے میں جمع کر دے، صدقہ خیرات کر کے، وہ تیرا ہے، باقی سب دوسروں کا ہے۔ اب بتا نہیں کہ تیرے وارث بھی اس کو استعمال کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کے ہاتھوں میں جائے گا، کس کی چیز کس کے ہاتھوں میں جائے گی، کون استعمال کرے گا، کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کر لو۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ پورا دین ہماری زندگی میں عملاً زندہ ہو جائے، اس کے لیے میرے دوستو یہ محنت ہے۔ اس کا تعلق ایمان سے، جتنا اللہ پہ بھروسہ ہوگا، جتنا اللہ کی طاقت کا یقین ہوگا، اتنا عمل کا کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے دل میں بات بٹھانے کی ہے کہ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، بس اسی کو راضی کرنے میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ یہ دل میں بٹھانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے ہمدرد اللہ کی طرف سے بھیجائے گئے ہیں، تاکہ ان کو وہ راستہ دکھائیں جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو محبوب بنایا ہے، اللہ نے آپ کو محبوب بنایا ہے، جو آپ کی اتباع کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا، جو جتنی اتباع کرے گا اتنا محبوب بنے گا۔ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، ہر چیز کے اندر اللہ کی، نبی کی اتباع۔ لیکن سب سے بڑی اتباع یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ تک تشریف لائے تھے اس مقصد میں آپ کی اتباع۔ وہ کیا مقصد تھا؟ کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ہر فرد کے پاس پہنچ جائے، اور دین عملاً دنیا میں زندہ ہو جائے، یہ آپ کی فکر تھی۔ اسی کے لیے پوری زندگی وقف کی آپ کی۔ نبوت کے ملنے کے بعد سے آپ نے کبھی کوئی کام نہیں کیا سوائے اس کام، ہر وقت یہی فکر سوار تھی، اور قیامت تک کے انسانوں تک یہ بات پہنچتی چلی جائے، اور قیامت تک کے آنے والے انسان سب اس دین پر چلنے لگ جائیں۔ اس کے لیے کیا شکل بنے، اس کی فکر ہر وقت رہتی تھی۔ آپ اتنے غمگین رہتے تھے کہ اللہ نے تسلی دی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر ڈالو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کیسے بات پہنچے گی ساری دنیا کے اندر، قیامت تک کیسے بات چل پڑے گی؟ اللہ نے تسلی دی کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے نبی، اے میرے پیارے، آپ کو خود ہر ایک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے پچھلے نبیوں کے ذمہ تھا۔ آپ تو اپنا کام اپنے امتیوں سے، اپنے غلاموں سے لے سکتے ہیں۔ قل هذه سبیلی، آپ کہیے کہ میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ میں بھی، میرا اتباع کرنے والے بھی، سب اتباع کرنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کام کے اندر آپ کی اتباع، یہ سب سے بڑی سنت ہے، اور جتنا وہ اس کام کو کریں گے، اللہ کے نبی کے اس کام کو کریں گے، اللہ کے نبی کی معاملت کریں گے اس کام کے اندر، اتنا اللہ کے نبی کے، اللہ کے محبوب بندے
اللہ کے محبوب بندے بنیں گے۔ میرے عزیزو بھائی اور دوستو، اس کام کے اندر اللہ کے نبی کی اتباع، صحابہ نے پوری اتباع کی، سب کچھ قربان کر دیا اس کام کے لیے۔ اس کے لیے میرے دوستو یہ کہتے ہیں کہ جیسے صحابہ نے قربانی دی، اس کو مقصد بنا کے کیا اس کام کو، جو نبی کا کام تھا اس کام کو اپنا کام بنایا، ایسے ہی ہمیں بھی اس کام کو اپنا کام بنانا ہے۔ اور ہمارے لیے آسان ہے، صرف ہم کو ان مسلمان بندوں کے پاس جانا ہے جن کے اندر طلب نہیں ہے، ان کے اندر طلب پیدا کرنا ہے، ان کو اس پر کھڑا کرنا کہ وہ دین کی محنت میں لگ جائیں اور دین ان کی زندگی میں آ جائے، اس کی کوشش کرنا۔ عملاً دین زندگیوں میں آ جائے، ہر ایک مثالی نمونہ بن کر دنیا کے میدانوں میں چلے پھرے، ہر مسلمان ایسا بن جائے، اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ اتنا سا کام ہے کہ ہر ایک کے پاس جائیں، خوشامد کریں، سمجھائیں، اس کو کھڑا کریں، پھر وہیں خوشامد کر کے چھوڑ نہ دیں، اپنے ساتھ لے جائیں، 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے اپنے ساتھ رکھ کر ان کو ٹرین کریں، ان کو بھی داعی بنائیں، ایمان کے بول بولنے والے بنائیں، اللہ کی قدرت سمجھانے والے بنائیں، اللہ کی ربوبیت سمجھانے والے بنائیں، اور آخرت سمجھانے والے ان کو بھی بنائیں۔ ہر مسلمان کو اس کو داعی اللہ بنا دیں۔ ہر مسلمان کے ذمہ یہ کام ہے، ہر مسلمان کے ذمہ یہ کام ہے، ہمارے ذمہ نہیں، ہر مسلمان کے ذمہ، اس لیے ہر مسلمان کو اس پر کھڑا کرنا ہے۔ اور میرے عزیز بھائی اور دوستو، 5 وقت کی نماز تو اللہ نے فرض کی ہے ہر مسلمان پر 24 گھنٹے میں، جس کو پورا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، چاہے وہ بنی ہو چاہے نماز نہ بنی ہو۔ ارکان ادا کر دے، اذکار ادا کر دے، نماز ہو جائے گی، لیکن نماز تو اس وقت اللہ کے پاس قابل قبول ہوگی اور اس پر اپنا اثر دکھائے گی جب کہ اس کے اندر خشوع اور خضوع ہو، صحیح طریقے سے سارے ارکان ادا ہوں اور اطمینان سے ادا ہوں، اور پورے دھیان کے ساتھ اللہ کے طرف رجوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ ایسی نماز بنانے کے لیے محنت کرنا، اللہ کا دھیان پیدا کرنے کی محنت کرنا، نماز کے اندر رکعت باندھنے کے بعد سے سلام کے پھیرنے تک احساس ہو کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، اب میں دنیا سے منقطع ہو گیا، اب میرا بیوی سے کوئی تعلق نہیں، بچے سے کوئی تعلق نہیں، اور کاروبار سے کوئی تعلق نہیں، اب تو میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا، صرف اللہ کی طرف متوجہ، اللہ اکبر کہہ کے ہر چیز کو حرام کر دیا، مگر تکبیر تحریمہ کیا تو جتنی حلال چیزیں تھیں ان سب کو حرام کر دیا، اب کھا بھی نہیں سکتا اور بول بھی نہیں سکتا، اچھی باتیں بھی نہیں بول سکتا، اب تو بس اللہ ہی سے باتیں کرنا ہے، اللہ کے سامنے درخواست کو پیش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے۔ ایسی نماز ہو جو اللہ کے دھیان والی نماز، اتنا دھیان اللہ کا جم جائے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں وہ دھیان کام آنے لگے، اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے 24 گھنٹے کی زندگی میں۔ لیکن دنیا کی چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو بالکل ہر وقت بہکاتی رہتی ہیں، ادھر ادھر اٹریکشن ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے درمیانی اوقات میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، صبح شام اول صوم کلمے کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح، کم سے کم ذکر تو اتنا ہے، ورنہ میرے دوستو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ جس وقت جو کام کر رہے ہیں اس کی دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی، اس کو اگر یاد کر لیں، اس کی مشق کر لیں، تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا، اللہ کا دھیان آتا رہے گا، اللہ کا دھیان رہے گا۔ اللہ کے دھیان کے ساتھ رہیں گے تو اللہ کی نافرمانی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب یہ استحضار ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ میرے ساتھ میں ہے، تو بھلا بتائیے کہ ہم کوئی غلطی کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ اس دھیان کو بنانے کی کوشش کرنا، اس دھیان کو بنانے کی کوشش کرنا۔ اور میرے دوستو، دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ معاشرت، معاملات، اخلاق دین کا بہت اہم جز ہے۔ اللہ رب العزت اپنی عبادت تو بہت کم اللہ نے فرض کی ہے، لیکن معاشرت، معاملات، اخلاق کے لائن کے اوامر بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ مخلوق کے درمیان میں انسان کو رہنا ہے زیادہ تر وقت، بہت تھوڑا سا وقت عبادت کے لیے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، تو مخلوق کے حقوق بتائے گئے، مخلوق کے حقوق بتائے گئے نہیں، ان حقوق کو معلوم کرنا، ان حقوق میں اعتدال رکھنا، کسی کا حق ادا کرنے کی وجہ سے کسی اور کا حق نہ دب جائے، اور سب کے حقوق ادا کرنا، اور حقوق کو اسی وقت ادا کر سکتا ہے آدمی جبکہ مال کی محبت دل کے اندر سے ختم ہو، اس لیے کہ حقوق ادا کرنے میں جان سے زیادہ مال کھپانا پڑتا ہے،
اخلاق کے اندر بھی اپنا مال لگانا پڑتا ہے آدمی کو۔ تو میرے دوستوں اپنے مال کی ترتیب بھی صحیح کرنا ہے، معاملات ہمارے صحیح ہوں، ہمارے اخلاق صحیح ہوں، اور ہماری معاشرت صحیح ہو، رہن سہن ہمارا صحیح ہو، آپس کا میل جول، آپس میں ایک دوسرے تعلقات رکھنا، یہ سب صحیح ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ ان سب کے اندر اللہ کے کیا اوامر ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا سنتیں، اس کا جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ اور یہ جانے کا کہاں سے؟ یا تو معتبر کتابیں پڑھ کے جانیں یا پھر علماء کی صحبت میں رہ کے جائیں۔ لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب معتبر علماء اور مخلص علماء کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے علم میں اتنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، جب بہت ساری کتابیں پڑھ کے بھی وہ علم نہیں ملتا۔ تو میرے دوستو اس لیے علماء کے ساتھ جوڑ رکھنا ہے، علماء حق کے ساتھ جوڑ رکھنا، ان کے ساتھ ملنا جلنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی مجلسوں میں پہنچنا، اسی سے علم آئے گا اور پورے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ یہ سب کچھ کریں گے لیکن اللہ کی رضا کا جذبہ نہیں ہوگا، دکھاوے کے لیے کریں گے لوگوں کے، تو سب بیکار ہو جائے گا۔ یا نام و نمود کے لیے کریں گے یا کچھ دنیا حاصل کرنے کے لیے کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، دنیا میں ملے گا صرف، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنی نیت کو صحیح کرنے کی محنت بھی کرنا ضروری ہے۔ اب میرے دوستو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک محنت ہمیں دی ہے، تبلیغ کی محنت، جس میں اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے اور نکل کر محنت کی جاتی ہے، فضائل اعمال کی تعلیم کی جاتی ہے، جس میں سب کچھ ہم کو ملے گا۔ صحابہ کی زندگی پڑھیں گے تو صحیح جذبہ ملے گا، کیسے دین پر چلنا ہے سمجھ میں آئے گا۔ صحابہ کی وہ جماعت تھی جنہوں نے براہ راست اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھا اور عمل کر کے دکھایا، اس لیے ان کی زندگی کو پڑھنا بہت ضروری ہے، ان کو سننا ضرور ضروری ہے۔ نماز کے فضائل کا سننا ضروری ہے، ذکر کے فضائل کا سننا ضروری ہے، اللہ کے بندوں کو دین کی بات بتانا، مسلمانوں کو دین کی بات بتانا، ان کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنے کا کیا فائدہ ہے، اس کو سننا ضروری ہے۔ اور میرے دوستو اللہ کے ذکر کا نفع سننا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ فضائل صدقات جو بتایا گیا ہے، ہر نیکی صدقہ ہے، یہ بہت اہم کتاب ہے، اس کو پڑھیں گے تو آخرت کی فکر پیدا ہوگی اور دنیا کی محبت کم ہوگی، دنیا کی بے ثباتی دل کے اندر بیٹھے گی، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ پر بھروسہ بڑھے گا، اسی کتاب کی تعلیم کے ذریعے سے مال کی محبت کم ہوگی اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو جی چاہنے لگے گا۔ اس لیے میرے دوستو بہت اہم ہے یہ فضائل صدقات کی کتاب۔ کہتے ہیں کہ اپنے محلے کی تعلیم میں، مسجد کی تعلیم میں بھی اس کتاب کو پڑھیں اہتمام سے، اور گھر کی تعلیم میں بھی اس کتاب کو پڑھیں، اور جماعتوں میں نکل کے بھی اس کتاب کو پڑھیں اور اس کو پوری پڑھیں شروع سے آخر تک، اور اللہ کی طرف اپنے رجوع کو پیدا کریں، اعمال کا شوق پیدا کریں، دنیا کی محبت اپنے دلوں سے ختم کریں اور اللہ کی طرف رجوع پیدا کریں۔ میرے دوستو کہتے ہیں کہ جس دل کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے، ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور جس کے دل کے اندر دنیا سے بغض ہوتا ہے، ساری دنیا کے فساق و فجار مل کر بھی گمراہ اس کو نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ چلیں گے تو دنیا ہی میں، لیکن میرے دوستو دنیا کی محبت دل کے اندر آنا یہ خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے کشتی پانی میں چلتی ہے، لیکن پانی کشتی کے اندر آ جائے تو لے ڈوبتی ہے اس کو۔ ایسے ہی دنیا، چلیں گے تو دنیا ہی میں، لیکن دنیا کی محبت نہیں۔ جب اللہ کا حکم آ جائے اور تقاضا آ جائے تو فوراً اس پہ لبیک اور دنیا کو چھوڑ دینا، اس سے منہ موڑ لینا، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب اذان سنتے، اذان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے جیسے گھر سے بے تعلق، کسی کو جانتے ہی نہیں، کسی کو جانتے ہی نہیں۔ یہ کیفیت ہماری ہو جائے، کاروبار میں بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، اذان کی آواز کان میں مل گئی تو بالکل ایسی اجنبی بن جائے دکان، اب دکان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب تو کامیابی ساری کے ساری یہی رکھی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز لگ گئی، کامیابی بس یہی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ پڑھتے بیٹھے ہیں کتابیں، تیاری کر رہے ہیں ایگزام کی، اذان کان میں آواز پڑی تو جیسے ہی آواز پڑی تو فوراً دل کے اندر سے آئے کہ اب کامیابی ساری کی ساری سمیٹ کے وہاں چلی گئی، یہاں نہیں، میرے اس پڑھنے میں کوئی خیر نہیں۔ اس وقت فوراً اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اس ایسی کیفیت دل کی بن جائے ہمیں، اس کے لیے میرے دوستو یہ محنت ہے۔ اللہ نے کہا ہے جو مجاہدہ اختیار کرے گا ہمارے اندر، یعنی ہمیں سمجھنے میں اور ہماری ماننے میں
والذین جاہدوا فینا، ہم میں جو مجاہدہ کرے گا ہم اس کو ہدایت دیتے چلے جائیں گے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار یہ کہا کہ ہدایت اس کو ملے گی جو محنت کرے گا، جو نہیں کرے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اور لیکن ہدایت تو اس کو ملے گی جو محنت بھی کر رہا ہے اور اپنی نیت کے ساتھ کر رہا ہے۔ نیت کا دخل ہے اس میں، اگر اپنی نیت نہیں ہے تو ہدایت نہیں ملے گی، محنت چاہے کتنی کر لے۔ اس لیے نیت بھی کرنا ہے کہ ہدایت مجھے ملے گی۔ اور پھر میرے دوستوں یہ کہا کہ ہم لوگ جو دین تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ محنت تو کرتے ہیں لیکن دوسروں کی ہدایت کی نیت کرتے ہیں تو پھر ہم کو ہدایت نہیں ملے گی۔ دوسروں میں محنت کیوں کرتے ہیں کہ وہ بھی کھڑے ہو جائیں محنت کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ بھی محنت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان کے اندر بھی ہدایت آ جائے گی۔ وہ اپنے لیے محنت کریں اور ہم اپنے لیے محنت کریں، ہم اپنے لیے محنت کریں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی۔ کہا کہ ہم اپنی تو نیت نہیں کرتے، دوسروں کی نیت کرتے ہیں، تو نہ تو ان کی ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، دوسروں کی ہدایت کا اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور ہماری ہدایت کا وعدہ ہے لیکن نیت نہیں ہے، تو نہ ان کو ملی ہدایت نہ ہم کو ملی ہدایت۔ اس کے لیے دوسروں کی ہدایت کی نیت سے نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی ہدایت کی نیت سے اس محنت کو کرتے چلے جانا ہے۔ جتنی محنت کریں گے اتنا ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ماحول ایسا ہے میرے دوستو، اس میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ استقامت ملے گی دین پر استقامت ملے گی، دین پر چلنا آسان ہوگا، آہستہ 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 اعلیٰ صفات ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے صفات کی میرے دوستو، جتنی محنت کریں گے اتنی صفات اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی چلی جائیں گی، اللہ کے مقرب بندے بنتے چلے جائیں گے، اللہ والی صفات ہمارے اندر آتی چلی جائیں گی۔ میرے دوستو ان صفات کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور محنت کرنا ہے، اور مستقل ایک محنت ہے، مستقل اس کی ایک محنت ہے میرے دوستو۔ مقام پہ رہ کر بھی محنت کرنا ہے، باہر نکل کر بھی محنت کرنا ہے، اور اپنی ہدایت کی نیت سے محنت کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی اس محنت پر کھڑا کرنا ہے کہ وہ بھی محنت کریں اور اپنی ہدایت کی نیت سے محنت کریں۔ بھائی نیت کرو انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ہے 4 مہینے کے لیے